السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے تو بیٹا آپ اپنی رول نمبر سلپ اور تمام چیزیں جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ تمام چیزیں ہیں نا وہ اپنی کمپلیٹ کر لیں، پلس انسٹرکشن وغیرہ کو بھی ریڈ کر لیں۔ 2-3 دن کے اندر آپ نے سلیبس ریوائز کرنا ہے اور دین آپ کا پیپر ہیلڈ ہو جانا ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ نے پیپر کے امتحانی کمرہ کے اندر جو چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل لازمی نیسلے وغیرہ کی کوئی اچھی رکھنی ہے، تاکہ جو ہے نا آپ نے جب بھی آپ کو پیاس لگے آپ تھوڑا سا پانی پئیں، نہ بھی لگے تو جب بھی سٹریس تھوڑا سا فیل ہو تھوڑا سا پانی کا گھونٹ لے لیں، اس سے سٹریس لیول آپ کا کم ہوتا ہے۔ اچھا، اور دوسری چیز بیٹا آپ نے یہ ہے سٹریس کو بالکل بھی ہیوی نہیں ہونے دینا، بڑا ہی لائٹ فیل کرنا ہے، کیونکہ آپ کی محنتوں کا ہی آپ کو پھل ملنا ہے، اور سٹریس لینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ ہی 2 گھنٹوں 4 گھنٹوں کے بعد آپ لوگوں نے باہر آ جانا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز آپ نے امتحانی کمرہ میں جانا ہے اور اللہ کا نام لے کے شروع کرنا ہے، اور آپ نے پیپر میں بیٹھنا ہے اور کہنا ہے کہ یا اللہ جتنی میں محنت کر سکتا تھا میں نے کوشش کی، اب تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بے شک تمام جو ہے نا مدد اور تمام جو رہنمائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اپنے پیپر کو اللہ کے ہاں جو ہے نا سپرد کرتے ہیں اور سٹارٹ کر دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ اور آپ نے جب جیسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا تو آپ لوگوں نے کے پاس جو 2 چیزیں ہیں، اب ہمارے پاس جو پیپر میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ ایم ڈی کیٹ میں ایسا تو ہوتا نہیں کہ ساتھ سے پوچھو ادھر سے پوچھو، آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک گھڑی لازمی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ٹائم کا پتہ ہو۔ اب سب سے جو مین تھنگ ہے نا، جو میں 4-5 چیزوں کو ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد ہم ویڈیو پہ وائنڈ اپ کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے آپ کے اندر کانفیڈنس کے لیول کی کمی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے اپنی کامیابی پہ، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو اپنی کامیابی پہ یقین نہیں ہے تو کوئی دوسرا انسان کیسے اعتماد کر سکتا ہے؟ بڑے اچھی ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو خریدنے جاتے ہیں تو وہ لوگ گاہکوں کو کتنا اپنی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے، حالانکہ بعض چیزیں ہم خرید کے لے آتے ہیں اور وہ بیکار نکلتی ہیں، لیکن جب وہ بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو خراب نہیں کہتا۔ کیوں؟ اسی طرح یہ ایک مارکیٹنگ ٹرینڈ ہے کہ آپ کو خود کو ہی یقین نہیں تو آپ کی محنت پہ کوئی دوسرا بندہ کیسے یقین کر سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وہ یقین جو ہے نا وہ ذات صرف ایک ہی ہونی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، آپ کو اللہ کی ذات کی یقین کے ساتھ محنت تو کرنی ہی چاہیے۔ اب آپ پیپر کے امتحان کے اندر آپ جب بیٹھے ہیں پیپر کے لیے تو یاد رکھیں جو سب سے مین چیز ہے وہ سٹریس لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، ایون کہ آپ بہت زیادہ اچھے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ کو ایک ہی خدشہ ہے کاش میں فیل نہ ہو جاؤں، کیا میں فیل نہ ہوں؟ دیکھیں، آپ مجھے ایک میں بات کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنی افلاس اور غربت کا اتنا رونا رویا، اور اس نے بہت کچھ کہا میں محنت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میں اتنا کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، بے شمار اس نے اپنی باتیں کی اور کہا کہ جی میرا یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ ہو جاتا ہوں، میں وہ ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایک کرو کہ ایک ٹانگ جو ہے نا اپنی اوپر اٹھاؤ، تو اس نے ایک ٹانگ اوپر اٹھایا، کہا دوسری بھی اٹھاؤ، تو کہتا میں گر جاؤں گا، میں دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ محنت کا پھل تو اللہ کے پاس ہے، جب آپ اپنی دوسری ٹانگ کو اوپر اٹھا نہیں سکتے آپ گر جائیں گے، وہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی اللہ کے اختیار میں، تو آپ اس کے بارے میں نہ سوچا کریں کہ میں فیل ہو جاؤں گا، وہ بات کی بات ہے۔ محنت جو کرنے والا انسان، کامیاب انسان کبھی ناکامی سے نہیں ڈرتا۔ تو آپ کو سٹریس لیول بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایم سی کیوز نہیں آ رہا ہوتا، دوسرا نہیں آ رہا ہوتا، تیسرا نہیں آ رہا ہوتا، چوتھا نہیں، تو وہ سٹریس بڑھتا جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں آ رہا، یہ بھی نہیں آ رہا۔ ایسے نہیں فیل کرنا، آپ نے اپنے ایم سی کیوز کو پڑھتے جانا ہے اور بڑے دھیان سے 4 آپشن ہیں، 4 آپشن ہیں یا 5 آپشن ہیں، تو آپ نے ان میں سے جو آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ ہے بڑے ایزیلی آسان، جلدی نہیں کرنی، سارے آپشنز کو دیکھنا ہے، اور آپ کو لگے کہ ان ساری آپشن میں جو کہی ہوئی بات کو بڑا دھیان دیکھیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایم ڈی کیٹ کا جو پیپر ہوتا ہے وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا، وہ آپ بعد میں آ کے تھوڑے دنوں بعد آپ کو اس کی یا اس کی ویڈیوز ملتی ہیں نا جب ایم ڈی کیٹ کی، تو آپ بڑا پچھتاتے ہیں کہ کاش میں اس وقت دھیان سے پڑھ لیتا۔ بیٹا وہ نہیں کبھی اتنی ڈیفیکلٹی لیول، وہ جو کویشچن کی جو اسٹیٹمنٹ ان کے سامنے دی گئی ہوتی ہے نا، اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق اس میں ریلیونٹ جو ہے نا 4 آپشن میں آنسر ہوتا ہے، تو آنسر بڑا ایزیلی آپ وے سے جو ہے نا فائنڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آلموسٹ آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیٹک بیس جو کویشچن ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو اگر آپ حل کریں تو پاس تو آپ انہی میں سے ہو جاتے ہیں، باقیوں سے بھی آپ ہو جائیں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پیپر سولو کرتے رہنا ہے۔ آپ پیپر اگر سولو کرتے ہیں جو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو جو ایم سی کیوز آتا ہے آپ ٹک کرتے جائیں، اس کو آپ مارک کرتے جائیں اور اس کو فل کرتے جائیں۔ جب آپ ایک دفعہ اوور آل جب کر جائیں گے تو آپ کے 90 یا 100 یا 150 یا 130 یا آپ کے 160 تک، جہاں تک بھی آپ کی رینج ہے، آپ نے اس کو سولو کر لیں گے ایزی وے میں۔ جب وہ آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ڈیفیکلٹی یا تھوڑا
انڈرسٹینڈ جو لیول میں آپ کے کویشچن آ جاتے ہیں تو ان کویشچنس کو آپ ٹرکی لیول کو جو ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا پرابلم کرتے ہیں انگلش کے کچھ ایم سی کیوز تھوڑے بہت 5 10 12 میں سے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ 7 8 ایم سی کیوز ضرور کرتے ہیں, مطلب تھوڑا سا بندے کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. انالیٹیکل ریزننگ تو ٹوٹلی آپ کو تھوڑا سا میکسیمم ٹائم اسے چاہیے ہوتا ہے سوچ کے سمجھ کے لگانے, اس لیے اس کو ایک خاص ٹائم میں دینا چاہیے. تو جو آپ کا کیمسٹری اور فزکس اور بایولوجی کے ریلیونٹ سبجیکٹس میں ایم سی کیوز اس کو پہلے کر لینا چاہیے, کیونکہ تاکہ ان میں سے جتنے بھی انفارمیٹک بیس کے کویشچن ہیں نا وہ جلدی جلدی سوالو کر لیں, اور جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں مطلب بہت ایزی سے آپ ان میں سے اگر کیمسٹری فزکس اور بایولوجی میں سے کریں گے نا تو آپ 150 کے راؤنڈ اباؤٹ مطلب آپ 130 تو کر جائیں گے, مطلب آلموسٹ 120 تو آپ 100% نا ایزیلی پہنچ جائیں گے. پھر آپ باقی ایم سی کیوز کو ٹائم دیں, تو اب ایک ایم سی کیوز پہ زیادہ ٹائم بھی لگ رہا ہے تو نو پرابلم آپ ایزیلی کر جائیں گے. اگر اوور آل دیکھیں تو پورے پیپر میں آپ کو جسٹ 20 یا 15 ایم سی کیوز کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کو نہیں آتے ہوں گے. یہی انسان کی سٹریس لیول کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں. یہ جب سامنے آتے ہیں نا تو بندہ سمجھتا ہے یہ بھی نہیں آ رہا, یہ بھی نہیں آ رہا, یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا, یہ نہ آپشن سمجھ آ رہے ہیں نہ یہ سمجھ آ رہا ہے. آپ کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ بعد اوقات کچھ کویشچنس کی اسٹیٹمنٹ 5 5 4 4 لائنوں پہ ہوتی ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تو مجھے آئے گا نہیں, حالانکہ جن بچوں نے ایم ڈی کیٹ کے ٹیچر سے پڑھا انہیں آئیڈیا ہوگا کہ وہ 5 5 6 6 لائن کی آنسر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا آسان سا آنسر ایزی وے میں نکل آتا ہے. تو بہرحال آپ نے ایک جو سب سے مین چیز ہے کہ آپ نے سٹریس نہیں آنے دینی, کانفیڈنس لیول لکھنا ہے. آپ کو ہر ایم سی کیوز کرتے ہوئے پورا یقین ہونا چاہیے, آپ کو ہونا چاہیے کہ نو پرابلم میں سیکنڈ ٹائم کروں گا, میں کر لوں گا, میرے لیے کوئی مشکل نہیں, میں 100% جو میں لگاؤں گا نا اس میں سے اس کے جو میں لگاؤں گا نا ریلیونٹ وہ موسٹ سیوٹیبل ہی ہوگا. آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے. اور اس سب باتوں کے لیے اپنا سلیبس ریوائز کریں, اپنے ٹیچرز نے جو پڑھایا ہے ایم سی کیوز کی پریکٹس ضرور کریں. میرے خیال میں آپ کے ٹیچرز نے آپ جو ایم سی کیوز کی پریکٹس کروائی تھی پہلے سب سے پہلے وہ دیکھیں, لیکن ان ساری چیزوں کے لیے جو سلیبس ہے نا اس کو ایٹ لیسٹ 1 ٹائم ریوائز کر لیں. جو چیزیں بیٹا یاد کم چیزیں ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈ زیادہ ہوتی ہیں. مطلب لائک کوئی بھی ایک ٹاپک ہے اس میں کون سی چیزیں ہیں بس ٹھیک ہے یہ سمجھ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے چلتے جائیں. مطلب آپ نے ٹاپک کے کوئی شارٹ کویشچن یا لانگ کویشچن تھوڑی یاد کرنے, کہیں کہیں پہ آپ کو ویلیوز یاد کرنی پڑتی ہیں کیمسٹری فزکس یا بایولوجی کے حوالے سے تو کم ہے. تو ادروائز آپ نے ٹاپک انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس ٹاپک سے کویشچن کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو کسی اچھے ٹیچر سے پڑھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس نے ہر ٹاپک میں جب آپ کو پڑھا رہا ہو ضرور بتایا ہوگا کہ اس میں ایسے کویشچن بنتا ہے, ایسے بنتا ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں خیال رکھنی ہیں. ان ساری چیزوں کو ریوائنڈ کریں اور دین پھر اپنی پریکٹس پہ آ جائیں اور اپنی پریکٹس کے ایم سی کیوز کو تھوڑا سا دیکھیں اور اللہ کا نام لیں اور پیپر دیں. میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور کامیابی آپ سمیٹیں اور آپ لوگ کامیاب اور کامران ہوں, اور آپ کا پیپر بھی ایزی آئے گا انشاءاللہ اس دفعہ, اور آپ میکسیمم مارکس بھی لے پائیں گے. تو ابھی آپ کی ساری جو کنسلٹیشن ہے ہر چیز سے ہٹ کے صرف ایک ہی پیپر پہ ہونی چاہیے جس کو آپ اتنی عرصہ سے دراز سے 2 سال سے جس کی تیاری کر رہے ہیں. اپنا پیپر دیں, باقی چیزیں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے کہ آپ کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے اپنے پیپر پہ ہی فوکس رکھیں, آپ کو کسی بھی دوسرے انسان کا نہیں آئیڈیا ہونا چاہیے. ان 3 4 دنوں میں آپ کا جو پڑھنے کا ٹائم ہے میرا خیال ہے منیمم 18 گھنٹے سے 17 گھنٹے ہونا چاہیے, اور اس کو پڑھنے کے بعد جو آخری دن ہوتا ہے جس میں آپ نے پیپر میں جانا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے نیند پوری کر کے جانا ہے, 8 سے 10 گھنٹے کی نیند پوری کر کے جانا ہے تاکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فریش ہو کے دوبارہ اچھے سے جو ہے نا تمام چیزوں کو ریلائز کر سکے. ٹھیک ہے, اور السلام علیکم, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.